بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفتاب نکل آیا۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اور نماز کے دوران یا قعدہ اخیرہ میں سورج طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور بعد میں اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا لازم ہوگا۔ فجر کی نماز کے درمیان یا آخری اتحیات میں وہ بیٹھا ہوا تھا، اس دوران فجر کی نماز کے دوران سورج طلوع ہو گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کی قضا کرنی لازم ہوگی، دوبارہ اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ فجر کی نماز اور عصر کی نماز میں فرق یہ ہے کہ اگر عصر کی نماز کے دوران سورج غروب ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز کو پورا کرے وہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن فجر کی نماز کے دوران اگر سورج طلوع ہو جاتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ آفس میں جماعت کرنا، اگر قریب اہل حق کی مسجد ہے تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر آفس میں جماعت کرنا سنت کے خلاف ہے اور مسجد چھوڑنے کا گناہ بھی ہے۔ تو اگر دفتر میں کام کرتے ہیں اور قریب مسجد بھی ہے لیکن دفتر والے دفتر میں ہی جماعت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز تو اگرچہ ہو جاتی ہے لیکن اس سے دو خرابیاں لازم آئیں گی۔ نمبر ایک تو یہ سنت کے خلاف ہے اور نمبر دو اس میں مسجد چھوڑنے کا گناہ بھی ہوگا، لہذا آفس میں جماعت کی نماز کرنے کے بجائے مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ نماز کی حالت میں آنکھوں کو کھلا رکھے، قصداً بند نہ کرے، بلکہ کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ کے مقام پر، رکوع کی حالت میں پیروں کی پشت پر اور اسی طرح بیٹھنے کی حالت میں اپنے زانوؤں پر یعنی نیچے نظر رکھی جائے اور آنکھوں کو کھلا رکھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا ٹھیک ہے لیکن بند کرنا صحیح نہیں ہے۔ اگر بغیر ارادہ کے آنکھیں بند ہو جائیں تو کوئی مذاق کا کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن قصداً آنکھوں کو بند نہ کرے، بلکہ جیسی حالت بھی ہے اسی حالت کے مطابق آنکھوں کو کھلا رکھے اور جس طرح کا بتایا گیا ہے اس طرح نظر رکھے۔ جیسا کہ اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کی نظر سجدہ کے مقام پر ہونی چاہیے کہ جہاں پر سجدہ ہوگا۔ اگر رکوع کی حالت میں ہے تو پھر جو ہے وہ پیروں کی پشت پر جو ہے اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اسی طرح تحیات کی شکل میں بھی نیچے اپنے زانوؤں پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے۔ اگر آنکھ کے آپریشن کے بعد رکوع اور سجدہ کرنے میں آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے، اور سجدے کا جو اشارہ ہوگا وہ رکوع کے اشارہ سے ذرا زیادہ جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ آپریشن ہو گیا اور رکوع سجدہ کرنے میں آنکھوں میں تکلیف ہوتی ہے یا آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے تو اس صورت میں گنجائش یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع سجدہ اشارے کے ساتھ کرے۔ باقی رکوع سجدے میں اشارہ کے اندر فرق یہ ہوگا کہ سجدے کا جو اشارہ ہے وہ رکوع کے اشارہ سے زیادہ جھکا ہوا ہوگا۔ آنکھ کے اشارہ سے نماز پڑھنا، جو شخص کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے وہ لیٹ کر سر کے اشارہ سے رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، مگر اپنی آنکھ، اپنے دل اور اپنے ابرو کے اشارہ سے نماز ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر دو مسئلے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ جائے اور سر کے اشارہ کے ساتھ نماز پڑھے، سر کے اشارہ کے ساتھ رکوع اور سجدہ کا اشارہ بھی کرے۔ لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں آنکھ کے ذریعے اشارہ کروں یا دل سے یا ابرو سے تو اس سے نماز نہیں ہوتی، اس طرح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بیٹھنے پر اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے تو پھر لیٹ کر نماز پڑھے، اور لیٹ کر نماز پڑھنے میں جو اشارہ ہوگا وہ سر کے ذریعے ہوگا، آنکھ یا ابرو یا دل کے ذریعے اشارہ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ نماز کے دوران رنج و غم کی وجہ سے آہ کہنے سے نماز فاسد ہو جائے گی، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، اور اگر کسی ایسے زخم یا مرض کی وجہ سے آہ کا لفظ نکلا جس کو ضبط کرنا مشکل ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نماز کے دوران رنج اور غم کی وجہ سے آہ کا تلفظ ہو جاتا ہے نمازی سے تو کیا حکم ہے؟
تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر صرف غم کی وجہ سے آہ کا صدور ہوا، آہ کا لفظ نکلا، تو پھر تو نماز فاسد ہو جائے گی، لیکن اگر کسی زخم کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے آہ کا لفظ نکلا اور بغیر اس کے اختیار کے نکلا، جس کو ضبط کرنا مشکل ہے، تو پھر نماز فاسد نہیں ہوگی۔ نمازی نے دوران نماز آہ کا تلفظ کیا تو دیکھیں گے اگر تو اس نے یہ تلفظ کیا غم کی وجہ سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر کسی مرض یا بیماری یا زخم کی وجہ سے آہ کا لفظ نکلا جس کو ضبط کرنا مشکل تھا، تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ آہستہ والی نماز میں بلند آواز سے قرأت کرنا۔ اگر آہستہ آواز والی نماز میں یعنی ظہر اور عصر میں امام نے بلند آواز سے قرأت کر لی تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا۔ اگر امام نے ظہر یا عصر میں بہت تھوڑی قرأت بلند آواز سے پڑھ لی جو نماز کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتی، مثلاً 2-3 لفظ بلند آواز سے نکل جائیں تو کچھ حرج نہیں، نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ ظہر اور عصر میں آہستہ آواز سے قرأت کی جاتی ہے۔ اگر امام نے غلطی سے زور سے قرأت کر لی تو دیکھیں گے وہ کتنی قرأت ہے۔ اگر تو زیادہ ہے تب تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور اگر تھوڑی ہے یعنی 2-3 لفظ اس نے بولے ہیں جس سے نماز نہیں ہوتی، نماز کے لیے وہ کافی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کچھ حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ آیت چھوڑ دی۔ اگر جہری نماز کے اندر قرأت کے دوران 3 آیت پڑھنے کے بعد پوری ایک آیت چھوڑ دی یا قرآن مجید کے کچھ الفاظ چھوڑ دیے گئے اور ان کے چھوڑنے سے معنی کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی، تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا اور سجدہ سہو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جہری نماز تھی، امام بلند آواز سے قرأت کر رہا تھا، 2-3 آیتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد اگلی آیتوں کو چھوڑ دیا، اور ان کے چھوڑنے سے نماز کے اندر بھی کوئی معنی کے اندر قرآن مجید کے ترجمہ کے اندر بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہے اور آخر میں سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ آیت سجدہ پڑھے بغیر نماز میں سجدہ تلاوت کر لیا۔ آیت سجدہ نہیں پڑھی اور نماز میں ویسے ہی سجدہ تلاوت کر لیا، یعنی عام آیت پڑھی بغیر آیت سجدہ والی آیت پڑھی اور پھر اس کے بعد سجدہ تلاوت کر لیا نماز کے اندر ہی، تو یہ فضول اور بے موقع ہے، لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، البتہ سجدہ سہو لازم ہوگا، اس لیے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ یعنی اگر آیت سجدہ پڑھے بغیر سجدہ تلاوت کر لیا تو نماز تو ہو جائے گی، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔